الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 185 ہے۔ اس سے پہلے سورہ ابراہیم مکمل ہو چکی ہے اور آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الحجر سے درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ تو یہ جو سورۃ الحجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 6 رکوع اور 99 آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ذکر سے فرمائی ہے۔ پہلے حروف مقطعات آئے ہیں جن کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ان کی مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور حروف مقطعات کے بعد فوراً اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی اور روشن قرآن کی، یعنی قرآن مجید کو کتاب قرار دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو کامل و مکمل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی اور روشن قرآن کی، یعنی ایک تو یہ کتاب کامل و مکمل ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن روشن کتاب ہے، یعنی اس کے دلائل، اس کی باتیں، اس کے احکامات ایسے نہیں ہیں کہ جو مبہم ہوں، جو واضح نہ ہوں، بلکہ اس کی باتیں بڑی کھلی ہوئی ہیں اور بہت ہی واضح ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے بتایا، یہاں سے جو ہے یہ 14ویں سپارے کی ابتدا بھی ہوتی ہے، فرمایا رب کائنات نے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد بہت آرزو کریں گے کفار کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہاں رب کائنات نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو حق کا انکار کرنے والے، بتایا کہ ان کا انجام کیا ہوگا اور کس طرح حسرت سے وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو کیا فرمایا کہ عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد بہت آرزو کریں گے کفار کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کئی مسلمان جو ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، تو وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے، کفار بھی وہاں پر ہوں گے، تو کافر لوگ جو ہیں ان کو تانا دیں گے مسلمانوں کو اور کہیں گے کہ تم لوگ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچایا۔ تب اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو کہ جو توحید کا قائل تھا اس کو جہنم سے نکال دے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی اس وقت بہت آرزو کریں گے وہ، یعنی جب مسلمانوں کو وہاں سے نکالا جائے گا وہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ نکل جائیں، لیکن ان کو جہنم سے نکلنے نہیں دیا جائے گا اور ایمان والوں کو جہنم سے باہر نکال دیا جائے گا۔ تو اس وقت وہ تمنا کریں گے، وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، انہیں رہنے دیجئے، وہ کھائیں پئیں اور عیش کریں، اور غافل رکھے انہیں جھوٹی امید، کچھ عرصے بعد وہ حقیقت کو خود جان لیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ ان کا غم کیوں کھا رہے ہیں، یہ آپ کو اذیت دیتے ہیں، یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو آپ پرواہ نہ کریں، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، کھاتے پیتے رہیں، عیش کریں، اور غافل رکھے ان کو جھوٹی امید۔ یہ امید جو ہوتی ہے، جتنی لمبی امیدیں ہوتی ہیں اتنا وہ آخرت سے انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ امیدیں جو ہوتی ہیں، لمبی امیدیں،
یہ انسان کی آخرت سے غفلت کا سبب بنتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیں، کھاتے پیتے رہیں۔ بھئی کھاتا پیتا تو مسلمان بھی ہے، تو کیا مطلب؟ مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی کا سارا سرمایہ کھانا پینا، عیش و عشرت کرنا اور سب یہ دنیا کی سب ظاہری چیزیں ہیں، اس کے بعد کا ان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ کھاتا مومن بھی ہے، لیکن مومن وہ کھاتا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور ایسی چیز کو نہیں کھاتا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے۔ آرام مومن بھی کرتا ہے اور کافر بھی کرتا ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکراؤ ہو جائے کہ وہاں آرام کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہو، تو مومن کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا آرام چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑتا، اپنے آرام کو چھوڑ دے گا۔ کھانے پینے میں وہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، یعنی اسے پتہ ہے کہ اللہ نے اس چیز کا مجھے حکم دیا ہے، یہ چیز میں استعمال کر سکتا ہوں اور یہ نہیں کر سکتا ہوں، تو وہ اسی کام کی، اسی حکم کی تعمیل کرتا ہے مومن جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہ اس سے رک جایا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو کھانے پینے دیں اور عیش کرنے دیں، اس عیش و عشرت میں یہ آخرت سے اور غافل ہو جائیں گے، اور پھر کم ہی عرصے میں حقیقت حال ان کو پتہ چل جائے گی۔ وہ کم عرصہ کیا ہے کہ جب ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور یہ مر جائیں گے تو ان کو حقیقت حال کا پتہ چلے گا کہ وہ کہاں تھے۔ انسان جو ہوتا ہے وہ ظاہری آرام آسائش کو دیکھتا ہے اور اسی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے، جو کھلونا وہ دیکھے گا وہ اس کی طرف لپکے گا، وہ اس کو سمیٹنے کی کوشش کرے گا، اس کی طرف دوڑے گا۔ اس کی ساری دنیا جو وہ کھلونے اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کھلونوں میں میرا نفع ہے یا نقصان ہے۔ اس کا نقصان ہوتا ہے تب بھی وہ اسی کی طرف بھاگتا ہے کہ اس کی جو یعنی سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنی ہی ہوتی ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک انسان ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، نفع نقصان کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ ایسے نہیں لپکتا ہر چیز کی طرف، وہ اپنے نفع نقصان کو دیکھتا ہے۔ یہ نفع نقصان دنیا کا نہیں، اپنی آخرت کا نفع نقصان دیکھتا ہے کہ اس سے میری آخرت کا کیا نفع ہے اور میری آخرت کا نقصان کیا ہے۔ تو لہٰذا وہ اس ہر شے سے بچتا ہے جو اس کی آخرت کو برباد کرنے والی ہے، اور ہر اس چیز کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی آخرت کے لیے بہتر ہو۔ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ آپ ان کفار کو چھوڑ دیں، یہ کھاتے پیتے رہیں، یہ عیش کرتے رہیں اور اس طرح غافل رہیں، تو کچھ عرصے بعد وہ حقیقت کو خود بخود جو ہے وہ جان لیں گے۔ تو لہٰذا یہ یعنی خواہش نفس کی پیروی میں لگ جانا اور لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا، اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ بڑے لمبے لمبے منصوبے انسان بناتا ہے کہ جی یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلاں ہو جاؤں گا، فلاں ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ نے جو مہلت دی ہے نا، یہ وقت وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ ہے، غافل رکھے انہیں جھوٹی امید۔ یہ وقت جو ہے اللہ نے جو دیا ہے، یہ جھوٹی امیدوں میں ضائع کرنے کا زندگی کو وقت نہیں ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جو انسان کو اپنی آخرت بنانے کی اللہ نے مہلت دی ہے، یعنی اس مہلت سے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر کسی انسان کے پاس جو ہے وہ سونے کا محل بنا ہوا ہو، اس کے سونے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی ہر چیز سونے کی ہو، اگر اس کی موت آ جائے تو وہ محل، وہ ساری چیزیں سونے کی کیا اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، نہ وہ ان کو قبر میں لے کر جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا مومن کی زندگی تو ایسی گزرنی چاہیے کہ اس کو فکر آخرت ہو کہ میری آخرت جو ہے اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ دنیا کا نقصان ہو جائے تو اس کی پرواہ انسان کو نہیں کرنی چاہیے، ہاں آخرت کے نقصان کی اسے فکر رہنی چاہیے کہ آخرت کا نقصان نہ ہو۔
وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر یہ کہ اس کی ہلاکت کا وقت لکھا ہوا تھا جو معلوم تھا۔ یعنی ہر بستی، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر نفس، ہر جان کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ اس وقت سے پہلے کسی پر کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ کسی کی ہلاکت کا ایک وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ جب وہ وقت آتا ہے، لکھا ہوا وقت جو لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، تو پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، نہ آگے بڑھ سکتی ہے کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ جو اللہ نے کسی قوم کی ہلاکت کا وقت مقرر کر دیا ہے، اس سے نہ وہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی۔ وقت مقررہ پر اس قوم نے ختم ہو جانا ہے، اس قوم نے ہلاک ہو جانا ہے، چاہے وہ اس کے لیے کتنی تدبیریں کیوں نہ کر لیں۔ اور رب کائنات نے ہر شے کا جو وقت مقرر کیا ہے، وہ کیسے مقرر کیا کہ وہ جانتا ہے کہ اس قوم نے کیا کرنا ہے، اس قوم نے کیا کرنا ہے، اس کے اعمال سے وہ اچھی طرح واقف ہے، اس کے اتار چڑھاؤ سے وہ واقف ہے، اس کے بدلنے اور نہ بدلنے سے وہ واقف ہے، کس گھڑی، کس لمحے، کس دن، کس مہینے، کس سال میں اس نے کیا ہونا ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ لہٰذا اس نے ہر قوم کا وقت جو مقرر کر دیا ہے، اس سے نہ وہ ذرا آگے بڑھے گی نہ پیچھے رہے گی، وقت مقررہ پر اس قوم کو تباہ اور ہلاک کر دیا جائے گا۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہنے لگے، اے وہ شخص اتارا گیا جس پر قرآن، بے شک تو مجنون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کرتے تھے اور آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس سے میری دنیا کا کوئی نقصان ہوگا، میری قوم کا، میرے قبیلے کا، میرے گھر والوں کا کوئی نقصان ہوگا، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے آپ، بلکہ آپ کو پرواہ اور فکر تھی تو اس بات کی تھی کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو جب آپ لوگوں کو پیغام دیتے تو وہ کہتے کہ تم تو مجنون ہو، تم دیوانے ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے، کیوں کہتے تھے؟ کہ ایک عقل مند شخص جو ہے وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا جیسی تم کرتے ہو، یعنی جس سے تمہاری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کا نبی جو ہے وہ دنیا پر نظر نہیں رکھتا، اس کی نظر تو آخرت پر ہوتی ہے۔ دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ دیا۔ آپ جس جگہ پر پیدا ہوئے، جہاں آپ کی وراثت تھی، جہاں آپ کے رشتہ دار تھے، وہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ کس کے لیے چھوڑا؟ اپنے رب کے لیے، اسی کے حکم پر۔ تو فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ اے وہ شخص اتارا گیا جس پر قرآن، بے شک تو مجنون ہے۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچا ہے۔ کہتے تھے کہ جی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اپنے ساتھ فرشتے کیوں نہیں رکھ لیتے؟ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو فرشتے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہونے چاہیے، وہ ہمیں کہیں کہ جی اللہ کے نبی ہیں تو ہم مان لیں گے بات کو۔ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، اللہ نے خود اس کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ فرشتوں کو نہیں اتارا کرتے ہم مگر حق کے ساتھ، اور انہیں اس کے بعد مزید مہلت نہیں دی جاتی۔ یعنی جب فرشتے اتار دیے جاتے ہیں تو پھر مہلت نہیں ملتی ہے۔ فرشتوں نے آ کر کہہ دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور تم نے نہیں مانا تو اسی وقت تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ تمہیں مہلت دی ہے، تمہیں وقت دیا ہے کہ تم سوچ لو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اللہ کا اصول اور قانون یہ ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو پھر مہلت نہیں دی جاتی ہے۔
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اللہ نے بتایا کہ یہ جو کلام ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے جو بات پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ نے تاکید در تاکید یہاں پر جو بات کی ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک ہم ہی نے اتارا اس ذکر یعنی قرآن مجید کو، اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ متکلم کے 3 صیغے اللہ نے یہاں استعمال کیے، انا بے شک ہم، نحنو کا مطلب بھی ہوتا ہے ہم، نزلنا ہم نے نازل کیا، یہ تاکید در تاکید ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم مانو نہ مانو، اس کلام کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اور اللہ نے جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا، یعنی اپنی عظمت کا بھی اظہار کیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خود خالق کا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ اس کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، پہلے بھی آئی کتابیں، تحریف ہو گئی سب کتابوں کے اندر، لیکن یہ وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں مستشرقین کو بھی کہنا پڑا، اس کتاب کے خلاف جو ہے طرح طرح کے بہانے تلاش کرنے والوں کو بھی بالآخر یہ کہنا پڑا کہ یہ واحد کتاب دنیا کے اندر موجود ہے جو 1400 سال سے جیسی نازل ہوئی تھی ویسی ہی موجود ہے۔ اس کی حفاظت اللہ نے کیسے کی ہے؟ اس کے الفاظ کی حفاظت قراء اور حفاظ کے ذریعے سے کی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو اس کے حافظ ہیں، ان کے ذریعے سے الفاظوں کی حفاظت کی ہے۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہ اس قرآن کے الفاظوں کی حفاظت کی، اس کے معنی کی بھی حفاظت کی ہے، اور وہ کس کے ذریعے سے؟ محدثین اور فقہاء کے ذریعے سے اس کلام مجید کے معنی کی بھی حفاظت کی، یعنی قرآن مجید کا جو نزول ہے صرف الفاظ نازل نہیں ہوئے، قرآن کے الفاظ بھی نازل ہوئے، اس کے معنی بھی اللہ نے جو ہے وہ نازل کیے۔ تو بچوں نے اور انسانوں نے اس کتاب کو یاد کر کے اس کے الفاظ کی حفاظت کی، تو محدثین و فقہاء نے اس کے معنی کی حفاظت کی، اور یہ معنی کی حفاظت کیسے ہوئی؟ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، حدیث سے ہوئی، یعنی حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو معنی بیان کیے ہیں ان کو حدیثوں میں محفوظ کر دیا۔ گویا رب کائنات نے یہاں پر یہ اعلان کر دیا، قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ میں نے آپ کو بتایا نا اس کے معنی کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ حدیث سے۔ یہ صرف ڈکشنری والی کتاب نہیں ہے کہ آپ ڈکشنری کو لے کر بیٹھ جائیں اور قرآن کو سمجھ لیں، نہیں، اس کی اس تعبیر کو قبول کیا جائے گا جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہے۔ ڈکشنری والی تعبیر قابل قبول نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں جی وہ قرآن کو لے لیں، ڈکشنری لے لیں عربی کی، اور بس اس سے آپ اس کو سمجھتے جائیں، چلتے جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس قرآن کی جو تعبیر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی تعبیر قابل قبول نہیں ہے، اور وہ حدیث نے بیان کی ہے، اس کی حفاظت محدثین نے کی ہے۔ تو گویا نہ صرف یہ کہ قرآن محفوظ ہے، جو احادیث کا ذخیرہ ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو قرآن کے کسی حصے کے بارے میں کہے کہ وہ ضائع ہو گیا، اور جو احادیث کے بڑے ذخیرے کا انکار کر دے کہ جی نہیں یہ قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہ گمراہ ہے۔ جو احادیث کے ذخیرے کا انکار کر دے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے۔ لہٰذا اس قسم کے سارے لوگوں سے بچنا ضروری ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو یہ قرآن سنایا، اور جس طرح صحابہ کرام نے اس قرآن کو آپس میں سنا اور سنایا اور ہم تک پہنچایا، یہ قرآن آج بھی بالکل اسی طرح ہے، اس سے ذرا بھر آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو اللہ کا یہ اعلان بالکل سچ اور حق ہے، اور قیامت تک یہ کتاب جو ہے بالکل اسی طرح رہے گی۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے
کہ اس کے اندر تحریف معنوی لوگ کریں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے لوگ بھی بہت سارے ہیں جو کہتے ہیں جی حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے اور بس صرف قرآن کو آپ لے لو اور ڈکشنری اٹھا لو، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں۔ تو گمراہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری سنت ہے۔ فرمایا کہ ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو مقصد کیا ہے کہ ان میں سے ایک چیز کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری گمراہی میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ نے بتایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے اگلی امتوں میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، کیا بتایا ہے کہ لوگ اگر آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، پہلی قوموں میں آئے ہیں، اور ان قوموں نے ان رسولوں کے ساتھ، ان نبیوں کے ساتھ کیا کیا اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو لہٰذا اگر آپ کا بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں۔ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، آج بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، کہیں ٹوپی کا مذاق اڑتا ہے، کہیں برقعے کا مذاق اڑتا ہے، کہیں داڑھی کا مذاق ہوتا ہے، کہیں کسی اور چیز کا مذاق، یہ چلتا رہتا ہے یہ معاملہ۔ حق اور باطل کی تمیز کیسے ہوگی؟ اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر جو حق اور باطل کا جو معرکہ قائم رکھا ہے، یہ اسی سے پتہ چلتا ہے، یہ جنگ اسی سے جاری رہتی ہے کہ حق کیا ہوگا، باطل کیا ہوگا۔ حق وہ ہوگا جس پر اللہ کے نبی رہے اور جس پر سلف صالحین جو ہیں وہ رہے، جو ہمارے بزرگان دین تھے، جس پر انہوں نے عمل کیا ہے وہ حق ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس کو اگرچہ آج کا معاشرہ کچھ بھی کہتا رہے تو آج کے معاشرے کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، بات وہ قابل قبول ہوگی جو ہمارے اسلاف نے بتائی ہے، جو قرآن اور سنت نے ہمیں بتائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے بھی رسولوں کا مذاق جو ہے وہ لوگ اڑاتے رہے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں گمراہی کو مجرموں کے دلوں میں۔ فرمایا کہ گمراہی کیا ہوتی ہے؟ مجرموں کے دلوں میں داخل کر دی جاتی ہے۔ نَسْلُكُهُ، سوئی کا جو وہ سوراخ ہوتا ہے اس میں جو جب پرویا جاتا ہے دھاگا، اس کو کہتے ہیں جو ہے سلکہ۔ یہاں اسی طرح بتایا کہ جب انسان گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس طرح دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں بھی ایسے ہی بڑھا دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں گمراہی کو مجرموں کے دلوں میں، گمراہی کو ان کے دلوں کے اندر بسا دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو گمراہی ان کے دلوں کے اندر جما دی جاتی ہے۔ یہ ویسے نہیں جما دی جاتی، ان کے عمل، ان کے کردار کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر گمراہی کو جما دیا جاتا ہے۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، وہ نہیں ایمان لائیں گے اس پر اور گزر چکی ہے پہلوں کی یہی روش۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم کھول بھی دیتے ان پر دروازہ آسمان سے اور وہ سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے رہتے، سارا دن وہ اس سے اوپر بھی چڑھتے رہتے، تو کیا ہوتا؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، پھر بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری تو نظریں بند کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ہم ہر بات پر قدرت رکھتے ہیں، جو تم کہو وہ سب پیش کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر ہم جو ہے آسمان کے دروازے بھی کھول دیں اور اس میں ایک سیڑھی بھی لگا دیں اور یہ دن بھر چڑھتے رہیں تو بھی کیا کہیں گے؟ یہ تو سب جادو ہے، ہماری نظروں کو جو ہے اس پہ جادو کر دیا گیا ہے، اور یہ حقیقت تھوڑی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ پر آ لگا اور ایک ٹکڑا رہا. تو کافروں نے مان لیا کہ یہ تو جادو ہے, انکار کر دیا, نہیں مانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور آسمانوں پر گیا, اور اس طرح واقعہ بیان کیا. تو انکار کر دیا کہ جی 1 مہینے کا سفر, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر اس وقت 1 مہینے کا تھا, کہ 1 مہینے کا سفر آپ کہتے ہیں کہ رات کے مختصر حصے میں, ہم اس کو مان ہی نہیں سکتے, یہ ناممکن سی بات, ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں ایسا ہے تو آپ اس کی ہمیں نشانیاں بتائیں, یہ علامتیں بتائیں, فلاں کریں, یہ کریں, وہ کریں. حدیث شریف میں, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے رکھ دیا, اور جو وہ سوال کرتے کہ میں ایسے بتاتا گیا جیسے وہ میرے سامنے ہے. سارے جواب دے دیے, لیکن ایمان نہیں لانا تھا, ایمان نہیں لائے. جب مہر لگ جاتی ہے نا, آپ کچھ بھی دکھا دیں پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہوتا ہے نا بعض مرتبہ انسان سمجھتا ہے کہ جی انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا تو یہ مطالبہ اگر پورا کر دیا جاتا تو وہ ایمان لے آتے. تو بھائی مطالبہ پورا ہونے پر بھی وہ ایمان نہیں لاتے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے, یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے, کیونکہ دل پر مہر لگ چکی. تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ حق کے مقابلے میں وہ جو نفس تعویلیں پیش کرتا رہتا ہے, شیطان ہمارے دلوں کے اندر مختلف تعویلیں ڈالتا رہتا ہے, تو پھر سمجھ لیں اگر حق کے مقابلے میں کوئی غلط تعویلوں کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں تو پھر سوائے شیطان کے ساتھ کے اور جہنم کے جو ٹھکانہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل سکتا. تو لہٰذا حق کو قبول کرنا یہی ایک مومن کی جو ہے وہ شان ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ اگر ہم ایسا بھی کر دیتے تو وہ کیا کہتے, یہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے, تو لہٰذا وہ ہرگز نہ مانتے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے آراستہ کر دیا آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے. اب یعنی اللہ کی اس تخلیق آسمانوں کی طرف فرمایا کہ اوپر کی طرف دیکھو, یہ آسمان بھی ہم نے بنائے ہیں, ان کے اندر برج بنائے ہیں, اور ہم نے آراستہ کر دیا آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے. یہ برج کیا ہیں؟ یہ ستارے ہیں, یہ سیارے ہیں. یہ اس حوالے سے علماء نے مختلف جو ہے اقوال پیش کیے ہیں, یا اسی طرح جو فلکیات کے ماہرین انہوں نے اپنی باتیں کی ہیں. بہرحال اس سے جو بھی مراد ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اس سے مراد آسمان کے دروازے بھی ہو سکتے ہیں, یا آسمان کے دروازوں پر اللہ نے جو فرشتے مقرر کر رکھے وہ بھی ہو سکتے ہیں مراد. تو کیا فرمایا کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے آراستہ کر دیا آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے. اس کے اندر جو ستارے بھی رکھیں وہ بے ڈھنگے نہیں بنا کر رکھ دیے, بلکہ ان کو بھی آسمان کی خوبصورتی کا ذریعہ بنا دیے, کہ جب وہ ستارے آسمان پر ہوتے ہیں تو آسمان کتنا خوبصورت نظر آتا ہے. یعنی اس کے اندر اللہ نے ایک خاص ترتیب رکھی ہے, ایک نظام رکھا ہے, منظم انداز میں ساری چیز ہے, بے ڈھنگی کوئی چیز بھی نہیں ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ, اور ہم نے محفوظ کر دی ہے آسمان کو ہر شیطان سے جو راندہ ہوا ہے. شیطانوں سے بھی اللہ نے آسمان کو کیا کر دیا ہے؟ محفوظ کر دیا ہے. ہوتا کیا تھا کہ پہلے شیاطین جو تھے, جب شیطان کو جو ہے جنت سے نکال دیا گیا تو یہ شیاطین جو ہے آسمانوں تک جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے, اور کوئی ایک آدھ بات سن کر جو سچی ہوتی تھی اس کو آ کر نجومیوں کو, کاہنوں کو بتاتے, اس کے ساتھ ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتے تھے, بتاتے تھے یہ, اور اس پر وہ بڑے بڑے کاروبار چلتے تھے کاہنوں کے, نجومیوں کے, اور یہ سارے معاملات ہوتے تھے. لیکن رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جب آپ کو مبعوث کیا, آپ اس کائنات میں تشریف لائے, تو یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے. آپ کی برکت سے اللہ نے کیا معاملہ کیا اس کائنات میں کہ شیاطین کا آسمانوں تک جانا بھی بند کر دیا گیا. وہ جو آسمانوں تک جاتے تھے نا, آسمانوں تک جانا بھی بند کر دیا گیا, اب آسمانوں تک نہیں جا سکتے.
تو کیا فرمایا کہ ہم نے محفوظ کر دیا ہے آسمان کو ہر شیطان سے جو راندہ ہوا ہے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، بجز اس کے جو چوری چھپے سن لے تو اس صورت میں تعاقب کرتے ہیں اس کا ایک روشن تعاقب کرتا ہے اس کا ایک روشن شعلہ. شہاب مبین یعنی کہ روشن شعلہ جو ہے وہ اس کا تعاقب کرتا ہے. کس کا؟ شیطانوں کا. یعنی آسمانوں تک تو رسائی نہیں ہے، لیکن اس خلا کے اندر وہ جاتے ہیں، اس خلا میں جاتے ہیں، اور اوپر جانے کی اب جب کوشش کرتے ہیں تو اللہ نے وہاں پہرے دار چھوڑ دیے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ سرحد پر چوکیاں بنی ہوتی ہیں، یا آپ دیکھیں کہ کہیں پر کوئی سرحد کا یا کوئی جنگی قلعہ موجود ہے تو وہاں جو محافظ ہوتے ہیں وہ کس طرح خیال رکھتے ہیں کہ کوئی دشمن جو ہے وہ وار نہ کر دے، اور وہ ہر وقت جو ہے بالکل ایکٹیو رہتے ہیں. تو بتایا یہ گیا ہے کہ شیاطین جب اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے وہاں ایک ایسا نظام قائم کر رکھا ہے کہ یہ جو ہی اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو شعلہ ہوتا ہے ان کے اوپر آ کر گرتا ہے اور ان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے. یہ اوپر نہیں جا سکتے، آپ اوپر نہیں جا سکتے. اوپر جانے کی جو ہی کوشش کرتے ہیں تو وہ شعلہ ان پر پڑ جاتا ہے جس سے یہ نیچے دوبارہ بھاگ جاتے ہیں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور گاڑ دیے اس میں محکم پہاڑ، اور ہم نے اگا دی اس میں ہر چیز اندازے کے مطابق. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہا ہے کہ یہ آسمان کو دیکھو، یہ زمین کو دیکھو کیسے ہم نے اس کو بچھا دی ہے، اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اور ہم نے اس کے اندر جو ہے ہر چیز اگا دی ہے. اس زمین کے اندر ہماری جو ضرورت کی چیزیں تھیں، اور ہر شے کو ایک خاص اندازے سے اللہ نے رکھا ہے. انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، ہماری آنکھوں کی جگہ پر ناک ہو، ناک کی جگہ پر آنکھ ہو، تو انسان کی شکل کیسی ہو؟ یا اس کا بالکل برعکس کوئی بھی آپ سوچ لیں تو انسان کی شکل اور صورت کیسی بن جائے. اللہ نے بتایا کہ ہم نے ہر شے کو، نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ کائنات کی ہر شے کو خاص اندازے سے رکھا ہے جس کے اندر بڑی خوبصورتی ہے، جس کے اندر بڑا حسن ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے بنا دیے تمہارے لیے بھی اس میں رزق کے سامان، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو. اس زمین کو ہم نے بنایا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ رزق اپنا تم خود مہیا کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری جو ہے غلط سوچ ہے، یہ غلط فکر ہے تمہاری. رزق دینے والے تو ہم ہیں، تم تو صرف کھاتے ہو، پکاتے ہو اور کھا جاتے ہو. اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس چیز کو جس کو پیدا کیا اس کے اسباب کو مہیا کرنے والا کون ہے کہ جن کی وجہ سے وہ چیز پیدا ہوئی ہے؟ یہ گندم ہوئی، یہ چاول ہوئے، یہ سبزی ہوئی، یہ پھل، یہ فروٹ. آخر ان کو پیدا کرنے کے اسباب کس نے پیدا کیے بھائی؟ فرمایا کہ وہ تو ہم نے کیا. بلکہ اتنا ہی نہیں، صرف تم کو ہی رزق نہیں دیتے ہم تو ان کو بھی رزق دیتے ہیں کہ جن کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. کیڑے مکوڑے، چرند پرند، ہم ان کا بھی رزق مہیا کرتے ہیں. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو. یعنی بظاہر بعض مرتبہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں لوگوں کو روزی دینے والا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں، اور وہ مخلوق جو تمہارے شمار میں بھی نہیں ہے اس کو بھی روزی فراہم کرنے والے ہم ہیں. کوئی انسان کسی کو روزی نہیں دیتا ہے، روزی دینے والا میرا رب ہے، اس کی ذمہ داری اسی نے لی ہے. کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا. انسان کا بس چلے تو وہ دوسرے کا لقمہ بھی چھین لے اور اس کو اسی طرح زندہ مار دے. انسان کا تو بس نہیں چلتا ہے، اور یہ میرے رب کی قدرت ہے یہ ساری. تو اس نے کیا فرمایا کہ سب کو رزق دینے والے ہم ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کے خزانے کم ہو جائیں گے؟ اس کے پاس ہر شے کے ڈھیر لگے ہوئے، خزانوں کے خزانے پڑے. شفا کے خزانے ہیں، پھلوں کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے ہیں، سونے کے خزانے، غرض جو تم سوچ سکتے ہو اس کے خزانوں کے خزانے پڑے، اس کے پاس ڈھیروں کے ڈھیر پڑے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم نہیں اتارتے اسے مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں.
فرمایا کہ یہ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم نے کس وقت کس چیز کو کس پر کتنا اتارنا ہے، یہ بھی ہم ہی جانتے ہیں۔ جب دنیا کے اندر چند لوگ تھے، اللہ نے ویسے اسباب اور ویسی چیزیں مہیا کی، اور جب آبادی بڑھ گئی اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے اور ایسی چیزیں مہیا کر دیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہاں ہمارے پیمانوں میں ضرور کمی آئی ہے، ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جی آبادی بڑھ گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ کر دو وہ کر دو، لیکن اس کے ہاں وہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ اعلان کر رہا ہے، رب کائنات اعلان کیا فرما رہا ہے؟ ہمارے پاس تو خزانے بھرے پڑے، اور ہر شے کو ہم ایک اندازے سے کے مطابق اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، بس ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو باردار بنا کر، پھر ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی، پھر ہم پلاتے ہیں تمہیں وہی پانی۔ یہ ہواؤں کے ذریعے سے پانی کو پھیلا دیا جاتا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے مشرق سے مغرب، مغرب سے جنوب شمال، جہاں رب کائنات چاہتا ہے ہواؤں کے ذریعے سے ان بادلوں کو پہنچا دیتا ہے، پانی وہاں برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں پانی پلا دیں۔ یہ بنیادی ضرورت ہے نا بھائی، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، رزق کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا، پانی کا بھی اور رزق کا بھی، فرمایا کہ ہم تمہیں پہنچاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ اگر ہم پانی برسا دیں، تمہارے پاس تو ایسے ڈیم بھی نہیں بن سکتے کہ اگر ہم برساتے رہیں تو تم ان کو جمع کر سکو، یہ خزانے تو ہم ہی جمع کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ پانی سارا اتار دے، آپ بتائیں تو ہم تو سب غرق ہو جائیں۔ وہ فرماتا ہے کہ ہم ہر شے کو اندازے سے اتارتے ہیں، ان ڈیموں کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، ذخیرہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اس کو اتارتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی ان سب کے وارث ہیں۔ ساری کائنات کی ہر شے کے وارث اللہ فرماتا ہم ہیں، زندگی بھی ہم دیتے ہیں، موت بھی ہم دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں ان کو بھی جو گزر چکے ہیں، جو پہلے قومیں گزر گئی، جو لوگ گزر گئے، اللہ فرماتا ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور یقیناً ہم جانتے ہیں بعد میں آنے والوں کو بھی، بعد میں قیامت تک کون کون آئے گا، کیسے لوگ آئیں گے، کیسی قومیں ہوں گی، اللہ فرماتا ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک آپ کا پروردگار ہی انہیں روز قیامت جمع کرے گا، بے شک وہ بڑا دانا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو وہ رب کائنات جس طرح دنیا میں انسان کو زندگی اور موت سے نوازتا ہے، فرمایا اسی طرح حشر کے دن سب کو جمع کر لے گا، جس کے ریزے ریزے ہو چکے ہوں، جس کا کچھ نام نشان بھی نہ ہو، اس کے ذرات تو ہوں گے نا، ان ذروں کو اللہ جمع کر دے گا، لیکن سارے کے سارے بروز حشر جمع کر لی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے کلام مجید کا فہم عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔